بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کو پتہ چلا کہ اس کی سلطنت کے اندر ایک درویش ہے، اس کو سونا بنانے کا علم آتا ہے، یعنی اس کو طریقہ آتا ہے کہ کیسے سونا بنایا جائے۔ بادشاہ پھر درباریوں کے ساتھ اس درویش کے پاس گیا، ملنگ کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اسے کہنے لگا کہ مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتاؤ۔ تو کہنے لگا کہ میں نہیں بتا سکتا آپ کو سونا بنانے کا طریقہ۔ اس نے انکار کر دیا صاف صاف۔ بادشاہ نے اسے ڈرایا، دھمکایا، ہر ترکیب آزما لی، لیکن اس بندے نے سونا بنانے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بادشاہ پھر چلا گیا۔ اسے بادشاہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میں آپ جیسے بھی کریں، جس طرح جتنی مرضی کوشش کر لیں، میں آپ کو ترکیب نہیں بتاؤں گا۔ تو بادشاہ پھر اپنے دربار میں گیا اور سوچنے لگا۔ پھر اس کو ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے سوچا کہ اس بندے نے مجھے کہا، درویش نے کہا تھا کہ میں ہرگز بھی وہ سونا بنانے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا، تو میں اس سے ہر حال میں پوچھ کے رہوں گا۔ تو اسے ترکیب سوجھی۔ اس نے پھر اپنا حلیہ بدلا اور حلیہ بدل کر وہ درویش کے پاس گیا۔ اسے کہنے لگا کہ میں آپ کی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا چلو کوئی شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ رہ جائیں۔ تو اس کی وہ خدمت کرنے لگا بادشاہ، بھیس بدل کے اس درویش کی، سونا بنانے والے کی۔ تو اس طرح کچھ عرصہ گزر گیا، اس کی خدمت میں وہ رہنے لگا۔ بادشاہ بھیس بدل کے آتا، اس کی خدمت کرتا، وہ پھر چلا جاتا۔ تو جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہ درویش بہت خوش ہوا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، بہت خدمت کر رہا ہے۔ تو اس کو کہنے لگا کہ بھئی آپ سونا بنانے کا طریقہ مجھے پتہ ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس بادشاہ نے جو بھیس بدلا ہوا تھا کہنے لگا نہیں وہ حضرت، مجھے کیا ضرورت ہے دنیا کمانے کی، مجھے کوئی شوق نہیں۔ وہ ایسے اوپر سے کہتا رہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے نہ بتائیں۔ لیکن وہ درویش نے اس کو زبردستی طریقہ بتا دیا۔ جب طریقہ معلوم ہو گیا بادشاہ کو، تو وہ وہاں سے اس کا اس کی جھوپڑی چھوڑ کے، اس کا گھر چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا اور اپنے دربار میں بیٹھا۔ تو اپنے درباریوں کو کہا کہ اس بندے کو بلا کے لاؤ، درویش کو۔ وہ درویش جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، پوچھا مجھے کیوں بلایا؟ تو اس نے کہا کہ بھئی تو نے مجھے کہا تھا کہ میں ہرگز وہ طریقہ نہیں بتاؤں گا، لیکن تو نے بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کو وہ طریقہ نہیں بتایا سونا بنانے کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ جو کئی عرصہ تک تیری خدمت کرتا رہا وہ میں ہی تھا، بھیس بدل کے گیا تھا۔ اچھا، وہ سوچنے لگا کہ اچھا آپ تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب آپ میرے پاس طریقہ پوچھنے آئے تھے تو آپ وہ غرور اور تکبر میں تھے اور مجھے حکم دے رہے تھے کہ بھئی طریقہ بتاؤ، تو میں نے انکار کر دیا۔ میں تو کسی سے ڈرتا نہیں، تو میں کیوں وہ غرور تکبر جو مجھ سے زبردستی کرے میں اس کو بتاتا ہی نہیں۔ تو آپ نے جب میری خدمت بھیس بدل کے خدمت شروع کی تو زبردستی تو آپ مجھ سے اگلوا نہیں سکے، تو جب آپ نے خدمت شروع کی تو پھر میں نے ہی خود آپ کو بتایا ہے۔ عاجزی مجھے تمہاری عاجزی پسند آئی، خدمت پسند آئی، تو اس کے بدلے میں نے پھر آپ کو سونا بنانے کا طریقہ بتایا۔ زبردستی آپ نکلوا نہیں سکے۔ بادشاہ پھر وہ اس کو دیکھتا رہ گیا، کس نے یہ کیسی بات کر دی۔ تو عاجزی وہ انسان کو بھی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز رہا جائے، جو بندہ غرور ہے، تکبر ہے جس کے اندر، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی جس شخص کے اندر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اپنے تکبر کو، غرور کو نکال دے مرنے سے پہلے پہلے۔ ایک حدیث بھی ہے کہ جو بندہ صلاح میں پہل کرتا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کے اندر غرور اور تکبر موجود نہیں ہے۔ غرور تکبر وہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ انسان میں ہے کیا چیز جو غرور تکبر کرے؟ دیکھیں ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اگر بہت بڑا کوئی دولت ہے کسی کے پاس تو وہ کس گھمنڈ میں ہے؟ وہ کس نے دولت دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تکبر تو جب کرے بھئی جب اس کے پاس خود ہو، خود اس نے کوئی مال و دولت بنایا ہو، خود اس نے وہ کوئی عہدہ ملا ہو۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، تو ہم تکبر نہیں کر سکتے۔ عاجز انسان ہے۔ ایک بندے کی جب روح نکال لی جائے تو اس کے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ انسان کا صرف جسم خالی رہ جاتا ہے، تو اس کے اوپر مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو غرور تکبر وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ جس نے بھی غرور کیا دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا جائے، عاجز رہا جائے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ باندھے۔ ڈر ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں ہو، خوف ہو تو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں آ جاتا ہے تو ساری دنیا آپ سے ڈرتی ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو پھر ساری دنیا آپ کو ڈراتی ہے۔ نماز اذان کا وقت ہوتا ہے، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خشیت الہی جس کے دل میں موجود ہے، وہ سارا کام چھوڑ کے، سارا کچھ چھوڑ کے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ صبح اذان ہوتی ہے، سو رہے ہوتے ہیں، اپنی نیند کو وہ سائڈ پہ کر کے مسجد میں جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ وہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔
چوریاں کرتا ہے، ڈاکے کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے. دفتروں میں دیکھو جو ہے وہ کرپشن، لوگ بیٹھے ہیں جو ہے وہ آرام سے بیٹھنے کی تنخواہ لیتے ہیں، کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں. رشوت عام ہے، مافیا ایک بنا ہوا ہے. کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے تو اس کو جو ہے اس کے خلاف ایکشن شروع ہو جاتا ہے، جو ہے وہ عام بندے کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو ایسا ہمارا معاشرہ بن گیا. تو ہمیں اگر رشوت کر کے پیسے کما لیے، 2-4 دن کی زندگی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی. قبر میں آپ کے جاتے حساب کتاب شروع ہو جائے گا. تو اپنی سامنے قبر کو رکھنا چاہیے، آخرت کو رکھنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. بھئی ہم نے مرنا ہے. انسان کو اگر موت یاد رہے نا، موت، تو پھر انسان کوئی غلط کام نہیں کرتا. لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ بھول جائے، موت بھول جائے، آخرت بھول جائے، سزا بھول جائے، جہنم بھول جائے، جنت بھول جائے، پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتا ہے. لوٹ مار، جھوٹ، رشوت، دھوکہ، نافرمانی، والدین کی عزت و احترام، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرنی، بڑوں کا ادب نہیں کرنا، ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچایا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آپ کا بہت شکریہ.